بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں۔ ان میں ایک اصول یہ ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو اس ناراضگی کو دور کریں اور ان کے درمیان صلح کروائیں۔ زندگی میں اس طرح ہو جاتا ہے، یہ دنیا کا ایک نظام ہے کہ ایک بندے سے کچھ خطا کچھ غلطی ہو جاتی ہے اور دوسرا بندہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی دوست کو کوئی بات کہی کہ آگے شیئر نہ کرنا، لیکن اس نے آگے بتا دی۔ میں نے اپنے دوست کو کوئی کام کہا، اس نے وہ کام نہیں کیا، تو اب میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں۔ تو یہ ناراضگیاں دنیا میں چلتی ہیں، لیکن یہ ناراضگی کب تک ہو ناراضگی، اس کی شریعت نے ایک حد بیان کی ہے۔ وہ حد کیا ہے کہ مسلمان سے اگر ناراض ہو گیا، گفتگو نہیں کرتا، تو 3 دنوں تک تو اجازت ہے، اپنی قطع کلامی کر سکتے ہیں، لازم ضروری نہیں ہے، 3 دنوں تک اختیار ہے، اسے اجازت ہے، لیکن 3 دنوں کے بعد کسی نہ کسی طرح اس سے دعا سلام کر لے، یہ نہیں ہے۔ اور جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل چل رہا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی، شادی بیاہ پہ اسے بلایا تھا وہ نہیں آیا، چلو جی آج اس کے بعد ورقہ اس کا پھاڑ دیا، چلو جی ایک کھڈے لائن لگا دیا، حتیٰ کہ فوتگی پر بھی اسے نہیں آنے دیتے، راستے میں ملیں گے تو کلام سلام نہیں کریں گے۔ یا کسی شخص نے کسی کو شادی پر بلایا نہیں، کسی نے کسی کو رشتہ نہیں دیا، یا رشتہ مانگنے گئے تھے، انہوں نے کہا جی ہماری بیٹی ابھی پڑھ رہی ہے، ہماری بیٹی کا ہم نے وہاں رشتہ طے کرنا ہے جو ہماری بیٹی کے تعلیم کے مترادف و برابر ہو، تو آپ کا بیٹا اس کے مترادف نہیں ہے، اس کے برابر نہیں ہے، لہذا ہم آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کر سکتے۔ لو جی اب اس بات پہ ناراضگی ہوگی، بھائی ان کی بیٹی ہے، ان کا اختیار ہے، شریعت نے انہیں اختیار دیا ہے، وہ نہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رشتے کی باتیں ہوئیں، حضور نے خود انکار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے معاملے میں حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر آئے، حضرت عثمان آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کبھی انہوں نے اپنے دل میں اس کو برا نہیں سمجھا۔ اور آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم یہ رشتے توڑ دیتے ہیں اور اس حد تک کہ ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ یاد رکھیے یہ اسلام نہیں ہے۔ تو 3 دنوں تک تو اجازت ہے تم ایک دوسرے سے قطع تعلقی کرو، لیکن 3 دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوں 3 دن تک کلام نہ کریں، 3 دنوں کے بعد ان میں سے اگر کوئی ایک مر گیا تو وہ سیدھے جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے دل میں کفر رکھا ہے، غضب رکھا ہے، دشمنی رکھی ہے۔ اس دشمنی کو پالے نہیں، فوراً ایک دوسرے سے صلح کر لیں۔ ہاں اب جو کہ میں نے اس کو راز دیا تھا، اس نے راز اپنے پیٹ میں نہیں رکھا، فاش کر دیا، میں نے اس کے ساتھ ایک گفتگو کی تھی، اس نے باہر پھیلا دی، اب اس کے ساتھ آپ وہ معاملہ نہ کریں، لیکن دعا سلام لازمی رکھنی چاہیے۔ مسلمان کا بھائی ہے، جس طرح بھائیوں سے غلطیاں ہو جائے ہم معاف کرتے ہیں، بڑے ہو کر بھی پیارے اب معافی ہمارے اوپر لازم ہے، اور معافی کا اللہ جل جلالہ نے بہت بڑا اجر عطا فرمایا۔ معاف کرنے کی وجہ سے یا معافی مانگنے کی وجہ سے اگر عزت گھٹ جائے تو پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ جو کہ سچوں کے سردار ہیں، زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کی بات میں کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر معاف کرنے کی وجہ سے یا معافی مانگنے کی وجہ سے تمہاری عزت گھٹ جائے، کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے پاس آنا، میں نبی تمہیں عزتیں لے کر دوں گا۔ اس لیے آپس میں صلح رکھیں، پیار محبت رکھیں، اللہ ہمارے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔